أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا. دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ تعالیٰ وہ بات کہلوا دے جس پر کہنے والے کو سننے والے پر وہ عمل کرنا آسان ہو جائے. حضرات، کئی جمعہ سے سیرت کے متعلق آپ کے سامنے باتیں آئی. گزشتہ جمعہ بات یہاں تک آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تنہائی میں چلے جاتے، ایک سو رہتے تھے. گھر سے زیادہ راہ توشہ لے کر کھانے پینے کی چیزیں 8 دن کے لیے، 10 دن، 15 دن، کئی مرتبہ ایک مہینے کے لیے چلے جاتے تھے. جب کھانا ختم ہوتا، ستو وغیرہ جو کچھ تھا، پھر واپس آتے. پھر مکے کی فلاحی ضرورتیں، کمزوروں کی مدد کرنا، بیواؤں کی خدمت کرنا، بوڑھوں کی خدمت کرنا، یہ کام بھی آپ کرتے. پھر موقع ملتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں چلے جاتے. سوال پیدا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے تھے، کیا عبادت کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی نماز کے طریقہ نہیں بتایا گیا، تو کس طرح عبادت؟ نماز کا طریقہ اللہ نے خود بتایا. وہ تو نبوت کے بعد، نبوت کے اظہار کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کس طرح عبادت کی جائے، قرآن کہاں پڑھنا، کیا کرنا. تو یہ عبادت جو تھی حضور کی، غور و فکر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے آسمان کی چیزوں کو دیکھ کر،
اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ کئی دن تک، کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، غار حرا میں رمضان کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر رمضان کا مہینہ روزے تو بعد فرض ہوئے، سو روزے بعد میں فرض ہوئے، ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ پھر رمضان کا مہینہ تو رمضان کا تھا ہی، جس وقت سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ لوگ الگ الگ نام رکھ لیتی، وہ الگ الگ نام ہے، جنوری فروری رکھ لیے، ان کی آشاڑھ رکھ لیا، ان کی کیا رکھ لیا۔ اسلامی اعتبار سے شوال، محرم، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ وغیرہ وغیرہ، شعبان، رمضان کی فضیلت جو ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوئی۔ اب وہ متعلق باتیں ہو تو بات دوسری ہو جائے، بہرحال یاد رکھیں حضور کے صدقے میں ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ کیا دیکھتے ایک آدمی کی شکل میں، فرشتہ آدمی کی شکل میں دور سے اڑتا ہوا حضور کے قریب آیا، اور آ کر ریشمی کپڑا تھا جس میں قرآن مجید کی وہ 5 آیتیں جو میں نے تلاوت کی یہ لکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے یہی آیتیں نازل ہوئی، تو سورۃ العلق کی 5 آیتیں سب سے پہلے یہی نازل ہوئی، لکھی ہوئی تھی، اور فرشتہ سامنے آیا اور آ کر ریشمی کپڑا رکھا اور کہا پڑھو۔ مثال کے طور پر کوئی کاغذ لایا آپ کے سامنے، لا کر رکھ دیا، اس کو پڑھو، کیا ہے؟ ان پڑھ آدمی بولتا کہ اس کو کیا لکھا، پڑھو۔ کورٹ سے کوئی نوٹس آئی تو کیا کہتا ہے؟ پڑھا لکھے کے پاس آدمی جاتا اور جا کر کہتے ہیں اس کو پڑھو، کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ وہ فرشتہ اس کو لایا، ان آیتوں کو لکھا ہوا تھا اور کہا کہ پڑھو اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھاوا نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضور کسی سے دنیا میں لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانے تھے، جانتے نہیں تھے، کسی سے سیکھا نہیں تھا۔ آپ کا لقب امی ہے، امی کہتے ہیں دنیا میں کسی سے کسی نے لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحاشمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ جمعہ کی عصر کے بعد اپنے مقام پر، اپنے مقام کا تو دکان نہ بیٹھ، جہاں پر نماز پڑھے اسی جگہ بیٹھ کر 80 دفعہ پڑھو، اللہ پاک 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعہ ہر جمعہ کی عصر کے بعد پڑھنا، ایک جمعہ پڑھ لیتے، پابندی سے پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانے تھے، تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھو، کیا لکھا ہے؟ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں بھی، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں جانے، لیکن اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اتنا اللہ نہیں دیا جتنا علم اللہ نے حضور کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک بتاتا ہوں، بات آ رہی انشاءاللہ آئندہ کبھی بات آئے تو آئے۔ کفار مکہ سے جب معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ میں، تو ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ لکھا، فرمایا یہ معاہدہ کفار مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے آبجیکشن کیا، کون؟ کفار مکہ۔ فرمایا اگر آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں
تو سارا جھگڑا ختم، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، آپ اس لفظ کو مٹائیے یہاں پر، اس کو ختم کیجیے، آپ کا نام لکھیے، رسول اللہ وہاں پر نہیں لکھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی جو لکھا اس کو مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو تب بھی میں محمد الرسول اللہ ہو، اگر نہ لکھو تب بھی میں محمد الرسول اللہ ہو، کفار مکہ مانے تب بھی میں محمد الرسول اللہ ہو، کفار مکہ انکار کرے تو کچھ نہیں ہوگا تب بھی میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحابہ تو حضور کے اشارے پر جان دینے والے تھے، جان کو جان نہ سمجھا، مال کو مال نہ سمجھا، اولادوں کو حضور کی محبت کے بعد میں رکھا۔ حضور نے فرمایا اے علی مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، پریشان ہونے لگے، فرمایا محمد کے نام پر میں کیسا قلم پھیروں، حضور مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ جگہ میں، یہاں پر۔ حضور نے قلم لیا اور محمد الرسول اللہ جہاں لکھا تھا قلم پھیرا، پھر حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ، اللہ کے بتائے ہوئے سے یہ معجزہ تھا، محمد بن عبداللہ خود حضور اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ فرمایا علی یہ مانے تب بھی میں محمد الرسول اللہ ہوں، نہ مانے تب بھی میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ یہ معجزہ تھا، حالانکہ حضور کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، یہ اللہ نے ڈائریکٹ سکھایا، بتا کہاں ہے؟ فرمایا تو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ میرا لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں جانتے تھے تو جبرائیل امین کو جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور بھیجا، دبایا۔ حضور فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوا کہ میری جان نکل جانے والی ہے۔ پھر فرمایا پڑھو، تو حضور نے یہ جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر بھیجا، دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھیے آپ اقرا، پڑھیے۔ فرمایا حضور ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں بھائی۔ پھر تیسری مرتبہ بھیجا، دبایا۔ اب ظاہر سی بات ہے فرشتے نے دبایا ہے۔ بعض لوگوں کی محبت ہوتی ہے، خاص طور پر عید گاؤں میں دیکھنا رہتا سا منظر، اور اس میں سے ہمارا گاؤں طرف دیکھنے کا رہتا کھیڑے کے آدمی بڑا وارٹ آدمی، میں یہاں شہر سے جا کر رہتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ذرا کمزور ہوں، میں تمہیں اچھے گھٹنا میں بھی پورا گاؤں محبت دکھانے کے لیے عید کے دن جو گلے دباتا ہے، شام تک ایک دن تک میرا جسم سے درد جاتا نہیں، اتنی میری حالت خراب ہوتی ہے۔ بھائی دور سے نہیں حضرت ملنا، حضرت ملنا، پوری محبت وہاں دکھاتے ہیں، کیا پورے گاؤں انسان ہے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر نبی اور ادھر رسول بشری، ادھر رسول نوری، ادھر جو ہے فرشتہ، اس نے دبایا اور زور سے دبایا۔ اللہ کا حکم تھا، الحاق ہو رہا ہے، کنیکشن ہو رہا ہے فرشتوں سے۔ تو پھر فرما اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آپ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس رب نے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے، خون سے جس نے اللہ نے بنایا۔ 5 آیتیں پڑھا، سنایا، پھر جس طرح فرشتہ وہ آیا تھا اسی طرح وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں آپ کو جو ہے
کبکبی شروع ہوگی، گھبراہٹ شروع ہو گئی، آپ کو پریشانی ہوئی، کیونکہ اللہ کے کلام میں وزن ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک وزن ہے. اب اللہ اسی لیے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ نے اپنے کلام کے بوجھ کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے انکار کیا. انکار مطلب اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس تیرے کلام کے بوجھ کو ہم برداشت نہیں کرتے، معذرت پیش کرتے ہیں. زمینوں پر اللہ نے پیش کیا، اس نے بھی معذرت کی. پہاڑ پر اللہ نے اپنے کلام کی ثقل کو، بوجھ کو پیش کیا، اس نے بھی انکار کر دیا. آج اللہ نے فرمایا اور وہ ڈرنے لگے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا. پھر وہاں کے آپ کے صدقے سے جو ہمیں ملا ہے، اس کلام میں جو ثقل تھا، جو بھاری وزن تھا، وہ ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ کس کے دل پر اترا؟ حضور کے قلب اطہر پر اترا ہے. پھر وہاں سے ہمیں ملا جلال کا جمال کے ساتھ، پھر وہاں سے ہمیں ملا تو ہمیں وہ وزن طاری اور ہمیں وہ جلالیت ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ حضور سے کیا ہو رہا ہمیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، فرمایا زمینونی زمینونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. چادر اڑایا گیا. میری تمہاری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا موجود تھی. پہچان لی کہ کچھ بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے میرے سردار پریشان ہیں. جب گھبراہٹ کم ہوئی تو اس کے بعد پوچھا کہ میرے سرتاج کیا بات پیش آئی؟ تو پھر فرمایا حضرت جبرائیل صلی السلام کو حضور نے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی شکل میں دیکھا، ایک وہاں پر اور مکہ مکرمہ اجیاد میں، دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا. جبرائیل امین کو حضور نے ان کی شکل میں صرف حضور نے دیکھا، حضور کے علاوہ کسی اور نبی نے بھی جبرائیل کو ان کی شکل میں نہیں دیکھا. کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ دوپہر میں آپ کھڑے تو پورا افق، پورا آسمان پر حضرت جبرائیل چھا گئے ہیں. ایک مرتبہ پوچھا جبرائیل تم سے بھی اللہ نے بڑے فرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رسول اللہ میرے تو صرف 600 پر ہیں، صرف 2 پر کھولتے تو پورا آسمان و زمین اس کے اندر آ جاتا ہے. اللہ نے ایسے اس سے بھی بڑے بڑے فرشتے، لیکن فرشتوں میں سردار اللہ نے جبرائیل امین کو بنایا، عظمت والا. پھر گئے اپنے گھر پہنچے. جب تھوڑی طبیعت سدھری پھر پوچھا میرے سرتاج کیا ہوا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کیفیتیں، وہ سارے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تمہاری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے سنایا اور فرمایا مجھے اپنے آپ پر خطرہ پیش آنے لگا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں اور یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد فرماتے ہیں. جس طرح گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب واپس گھر تشریف لائے تو پریشان حال تھے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا خدیجہ ایسے لوگوں سے میں گزرا ہوں جن کے جسم پر کپڑے تک صحیح نہیں تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اتنا مال دیا اور اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اتنا سونا چاندی اتنا مال دیا کہ حضور ان کو اس مال کے سامنے چھپ گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال ان مسکینوں میں تقسیم کر دیا کہ جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے تھے. آج اللہ
دے کر بھی پھٹے کپڑے پہن رہی ہے. انہیں فقیر ہو گئے ہیں. دیکھو خاص کر نوجوانوں کو دیکھو, یہاں پھاڑ لے کو, یہاں پھاڑ لے کو, ادھر پھاڑ لے کو, پتہ نہیں اور کہاں پھٹے ہیں. پھٹے کپڑے دیکھو. ارے یہ دشمنوں کی سازش ہے. تو میں سوچتے نہیں حضرت اس میں دشمنوں کی سازش کا کیا مطلب؟ وہ بیوقوفوں, اس لیے کہ دشمن بھی جانتا ہے ان کی نماز صحیح ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں. دشمن اتنا جانتا ہے جتنا تم لوگ نہیں جانتے. تمہاری وہ جانتا ہے مسلمان ایمان میں مضبوط رہا اور نماز سے یہ اپنے تمام حالات کو, بگڑے ہوئے حالات کو سدھار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جیسی دولت دیا ہے. یہ اس پر جو بھی حالات آئیں گے نماز کے ذریعے سے کیا کر لے گا, یہ حل کر لے گا. اللہ سے اپنی ساری مشکلات حل کر لے گا. تو جب یہ حل کر لے گا تو ہماری ساری اسکیمیں, پلانے اور سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے. اس لیے کام ایسا کرو اس کی نماز ہی صحیح نہ ہو تاکہ یہ تمام ہمارے منصوبے پر پانی نہ پھیلے. نماز صحیح ہونے کے لیے بدن کا پاک, کپڑوں کا پاک, جسم کا پاک, سطر کا چھپانا, ناف سے لے کر گڑگے کے نیچے تک چھپانا فرض ہے. اس کے درمیان چھوٹی 3 انگلیوں کے پورے, یہ پوری 3 انگلی نہیں بلکہ اس کا سرا ایک, پھر اور ایک ڈال دو. اس کے بقدر اگر کپڑا, میں پہلے بتایا مسئلہ پھر بھی بتا دیتا ہوں, اتنا پھٹا ہوا ہے پورے یہاں سے یہاں تک جسم میں, تو نماز نہیں ہوگی. ستر عورت سے چھپایا نہیں, یہ فرض ہے. یہ فرض ادا نہ کرنے کی وجہ اس کی نماز نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. یہ حضور نے فرمایا ہے. اے حضرت ہم کیا ہم خالی بولتے رہے, کیا ہم اپنے گھر سے بول رہے ہیں کیا کہیں اور سے بول رہے ہیں؟ یہ جو پڑھا گیا ہے وہاں سے بول رہے, اور پڑھا قرآن و حدیث فقہ پڑھا گیا ہے, اور یہ سارا کا سر علم کی نسبت حضور تک جاتی ہے. اور حضور کو بتایا کس نے؟ اللہ نے بتایا ہے. جب اللہ بتایا اس طرح رہنا تو اس طرح رہنا نا. جب اللہ نے بتایا جس طرح نہیں رہنا اس طرح نہیں رہنا. جس طرح پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا اس طرح پڑھنا. اللہ نے جس طرح منع کیا اس سے رکنا, یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اے اللہ قبول کر, کیا اللہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کو منانے کے لیے بیٹھا ہے یا اللہ تو تیری بات ماننا ہے؟ اللہ کو ہم خوش کرنا ہے اس کی عبادت کر کے. اللہ کو راضی کرنا تو اللہ جس طرح بولو اس طرح چلنا ہے. یہ دشمنوں کی سازش کیا ہے؟ پھٹے کپڑے پہنا, اور جس کی وجہ سے اس کی نماز بھی ختم ہے. اللہ مال دے کر بھی انہیں فقیر بن رہا ہے. اسی طرح عورتوں کی بات پہلے بتایا ہوں, ایسا لباس پہنے جس کے جسم کا حصہ نظر آتا ہو, اس کی نماز نہیں ہوتی. اور فرمایا وہ جہنمی عورت ہے. بعض لوگ اس طرح ٹائٹ لباس مرد بھی پہنتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, لوگ آ کر ہمیں شکایت کرتے ہیں, بتاتے ہیں مسئلہ کچھ ہے جس کی وجہ سے کمر سے نیچے کپڑا ہٹ جاتا ہے, کمر کے نیچے کا حصہ نظر آتا ہے, سجدے میں گیا, یاد رکھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوئی. دیکھنے والے کو کچھ فرق نہیں, دیکھتے بھی رہنا نہیں. بعض لوگ حضرت میرا وضو ٹوٹا, وضو آپ کا نہیں ٹوٹا, مکروہ اس نے کام کیا ہے, نماز اس کی نہیں ہوئی. اسی سے خیال رکھ لیے ہمیں کس طرح پڑھنا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اما خدیجہ نے بتایا, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہمیں کرنا بھی چاہیے, ہمیں کرنا بھی چاہیے. آپ کے ذریعے سے کسی بیوہ کا گھر کا چولہا جل جائے, اس کی دعا بھی لگ جائے, ہو سکتا ہے کہ تمہارے نسلوں تک کے لیے اللہ حلال روزی کا انتظام کر لے. مال دیا ہے, اس مال کو آخرت کی تیاری کر لو, دوسروں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرو. یہ تمہیں اس وقت کام دے گا جب رشتہ دار بھول جائیں گے, کوئی کام نہیں آتا, اس وقت تمہاری مدد اللہ پاک
ان کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کریں گے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک دیکھتے ہیں یہ میرا بندہ میرے بندوں کی فلاح بہبودی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو جو نفع پہنچاتا ہے۔ نفع پہنچانا، مخلوق کا لوٹنا نہیں۔ کس کا کیا ہوا جان دے، مجھے مل گا بس، مال ملا نفع خرچ کر، صدقہ کر، خیرات کر، یہ آگے کو بھیجے تاکہ تو جہاں پر جانے والا ہے وہاں تجھے کام آئے گا۔ اگر نہیں خرچ کرتا تو یہ مال تیرے ہاتھ سے چھوٹ کر چلا جائے گا، یا تو اس مال کو چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر افسوس کرتا رہے گا، پھر تجھے کام نہیں آئے گا۔ کسی مسجد میں کر دیا، کسی مدرسے میں کیا، غریبوں کا مدد کیا، بیواؤں کی مدد کیا، یہ وقف کی جتنی زمینات ہے نا، یہ ہمارے بڑے فلاح قوم کی بہبودی، فلاح بہبودی کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اپنا مال کو خرچ کیا تھا۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک مصلی ریاض دا، انہوں نے سوچا بڑے لوگوں کے لیے، اللہ ان کے ارادے کو تکمیل تک پہنچایا۔ امین بولو، بڑوں کے لیے جہاں پر اکثر کیا ہو چکا ہے، ماں باپ، سب سے پہلی بات ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی، آگے چل کر بچے ان کی صحیح نگرانی خدمت نہیں کر رہے، یہ گھر گھر، یہ گلی گلی جو ہے ماں باپ پریشان پھر رہے ہیں۔ ایسے پریشان لوگوں کے لیے کچھ انتظام کرے۔ آپ کو بتاؤں ماں باپ کی حالت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، بولنا اچھا نہیں لگتا لیکن بولتا ہوں، اگر تمہیں لوگ ایسے ہیں تو توبہ کر لو، نہیں ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ ایسے بھی ماں باپ ہے، مدرسے میں فیس 250-300 دینے ہوتا نہیں، وہی باپ جو ہے ڈانس سیکھنے کے لیے مانا 700 روپے دے رہا ہے، 700 روپے دے رہا۔ اب بتاؤ، مرے گا تو ڈانس کر کے بتائے گا، یہ ثواب ڈانس کر کے پہنچائے گا؟ مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں، اور یہاں پر غریب ہے، مسکین نظر آ رہا ہے، مال نہیں ہے میرے پاس، یہاں پر جو مرنے کے بعد اولاد قرآن پر پڑھ کر بخشے گی، ثواب و عمر کر کے تجھے ثواب پہنچائے گی، وہاں پر پیسہ دینے کے لیے تجھے نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہی باپ جو ہے 700 روپیہ مہینہ ڈانس سکھانے کے لیے دے رہا ہے، اور وقت میں مدرسے کی بدلاؤ لانے کی بات کہہ رہا ہے کہ حضرت تم لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا، کیوں بھائی میرے بچے کو ڈانس سیکھنا ہے، آپ ٹائم بدلاؤ۔ کہاں تک گری ہوئی حالت ہے، یاد رکھو، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اسی حالت سے کہ یہاں تک گری ہوئی حالت ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کی کیا قدر ہو چکی ہے، یاد رکھ لو، قرآن مجید کی نہ قدری کرو گے خدا کا قہر نازل ہوگا، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کو جتنے عذابات اترے ان عذابات میں سے ایک سبب یہ بھی تھا، انہوں نے اللہ کے کلام کی ناقدری کی ہے، جس کی وجہ سے خدا کا قہر اس قوم پر نازل ہوا۔ اور شکر ادا کریں محلے والے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک مضبوط تعلیم کا ادارہ دیا ہے، شکر ادا کرنا اس پر، قرآن مجید کی تعلیم صحیح مل رہی ہے۔ اگر مضبوطی سے تعلیم مل رہی، اللہ پاک اس کے ذریعے سے کئی جو فتنوں کو بھی دبا دیتے ہیں۔ ایک صاحب ہے آ کر ایک گاؤں میں تین مسجدوں میں کمیٹیاں گڑبڑ، یعنی ان کو ہوتا نہیں، الحمدللہ ہمارے مسجد کو آئے اور آ کر کچھ سوالات ان کے الٹے سیدھے تھے۔ ایک ماموں تھے، اس میں 35 سال کی دشمنی انہوں برقرار رکھ لے، کہیں سنو وہ دشمنی کو کیا کہیں انہوں برقرار، ویسی جھنڈے گھر کو بڑے تو بولتے نہیں، پہلے زمان دشمنی باقی رکھتے تھے، انہوں وہ پرمپرا کو باقی رکھ لیتے تھے۔ انہوں یہاں پر ہے الحمدللہ بتایا مجھے بات کچھ، حضرت 70% تو میرا دماغ اچھا ہو گیا ہے، چلو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تسلی دی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ورقہ
بن نوفل کے پاس جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے وہاں پر بہت بوڑھے ہو چکے تھے. حالات کو سنایا, وہی کے حالات کو سنایا. ایک علمی بات بتا دو, وہی کی چند قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوع, ایک وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید, جس کے وحی مطلوع کہتے ہیں جس کے الفاظ و معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے, اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی مطلوع, جس کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے, اور اس الفاظ کے معنی بھی کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. یہ وحی مطلوع ہے ایک قسم. دوسری قسم وحی غیر مطلوع, مضمون اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن الفاظ کو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ سے جس کو ادا کیا, اسے وحی غیر مطلوع, جسے ہم احادیث کہتے ہیں. حدیث, اسے وحی غیر مطلوع. اور وحی نازل ہونے کی چند شکلیں تھیں, وہ بھی سن لیں. ایک شکل یہ تھی براہ راست اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں, بلکہ براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کا القاء کرتا تھا. اس میں دو قسمیں ہیں, یا تو بیداری میں ہوتا تھا یا خواب کے ذریعے ہوتا تھا, اور دونوں ہمارے لیے حجت ہے. ہمارا تمہارا خواب حجت نہیں ہے. میں خواب میں یہ دیکھ لیا, میں خواب میں وہ دیکھا. اگر خواب دیکھا تو ادلہ شریعہ کے اسے جو اس کے ڈھانچے میں ڈھالا جائے گا, یعنی قرآن میں اس کو تیرا خواب کو قرآن سے میچ کر رہا ہے تب تو صحیح ہے. اور دوسرا اگر نہیں حدیث سے اس کو سنت سے جوڑا جائے گا تب ٹھیک ہے, تب تو ٹھیک ہے. نہیں تو صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا جائے گا تب اس کو مانا جائے گا. اگر نہیں ان چاروں میں دیکھا جائے گا, اگر ان چاروں سے تیرا خواب میچ نہیں کر رہا ہے تو خواب کو دھتکار دو, ختم کر دو, اس کی کوئی حجت نہیں ہے. اصل میں شریعت پہ حجت قرآن, حدیث یعنی سنت رسول اللہ اور صحابہ کا اجماع, صحابہ کے طرز عمل, اور چوتھا کہتے ہیں قیاس. ان تینوں کو نچوڑ کر جس کو کہتے ہیں قیاس ہے. یہ وحی کی اقسام ہیں. اور دوسری بات سن لیں, ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کو نازل کرتا بیداری میں ہو یا حضور آرام فرمانا, تب دونوں ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. دوسری قسم فرشتے کے ذریعے اللہ پاک نازل فرماتا تھا. اس میں دو قسمیں ہیں, اس میں تین قسمیں ہیں. بعض مرتبہ وہ الفاظ القاء ہوتے, بعض مرتبہ فرشتہ نظر نہیں آتا تھا, اللہ کی قدرت ہے. اور دوسری شکل یہ ہے بعض مرتبہ فرشتہ انسانی شکل میں آتے تھے. حضرت جبریل امین باکثر مرتبہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے, اور آ کر بیٹھ جاتے تھے, اور بیٹھ کر کچھ سوالات کرتے. سوالات کرنے کے بعد حضور سے جواب لیتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے, تو واپس جب چلے جاتے حضور فرماتے جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ صحابہ فرماتے تھے دحیہ کلبی ہے, یا کوئی پتہ نہیں. فرماتے یہ جبریل امین تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے, سوالات کے جوابات تمہیں سکھانے کے لیے جبریل خود آ کر میرے سے سوال کیے تاکہ تمہارے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہو, اور اس کے جوابات میں نے تمہارے سامنے دے دیے, اس کے جوابات بھی سکھانے کے لیے دیے. اور فرماتے یہ شکل بڑی آسان شکل حضور کو ہوتی تھی, اس میں حضور کو تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی. اور تیسری شکل بھنبھناہٹ کی آواز آتی جس سے مضمون حضور کے دل میں القاء ہو جاتا تھا. یہ بڑا ثقل, اتنی وحی کا بوجھ ہوتا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہیں, اگر اونٹنی پر جب سوار ہیں, جب وحی نازل ہوتی تو اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہ کرتی تھی, بلکہ بیٹھ جاتی, بیٹھ کر اپنی گردن کو ڈال دیتی تھی. جب تک وحی کا سلسلہ ختم نہ ہوتا اونٹنی کو اٹھنے کی طاقت تک نہ رہتی, اتنا بوجھ ہوتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھا تھا, حضور کا پیر مبارک میرے پیر پر تھا, ران میرے پیر پر تھے.
تو جب وہی نازل ہو گئی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا پیر اب بالکل ٹوٹ جائے گا، اتنا ہوتا تھا، حضور کو بوجھ اتنا محسوس ہوتا تھا۔ میرا یہ وحی کی قسمیں تھی۔ پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے سامنے گئی، وہ سارے باتیں بتایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امت مسلمہ کو پڑھنے کا حکم دیا، آگے فَرَقِقْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور فرمایا اس علم کو حاصل کرو جو رب کے طرف سے ہے۔ اگر رب کے طرف سے رب کی منمانی پر اگر عمل کرتے ہوئے علم کو حاصل نہ کرو گے تو پڑھے لکھے ڈاکو بن جاؤ گے، لٹیرے بن جاؤ گے اور جلاد بن جاؤ گے، قاتل بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ دنیا کے حالات پر غور و فکر کرو، جو قوم اپنے آپ کو پڑھی لکھی سمجھ رہی ہے وہ معصوموں پر کتنا ظلم کر رہی ہے، یتیموں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ رب کا کلام انہوں نے نہیں پڑھا اور رب کی منشا کے مطابق انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ لٹیرے، غاصب سب کچھ بن گئے۔ اللہ نے حکم دیا پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو اور رب کے منشا کے مطابق پڑھو۔ پھر ورقہ بن نوفل سے جو بات چیت ہوئی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلا جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک دو باتوں کا آپ کے سامنے دو پیغام دینا ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے، کل بروز ہفتہ کل 3 بجے سے لے کر عصر تک ہماری مسجد میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کیا بیان رکھا گیا ہے۔ مسورات الحمدللہ خاص طور پر آتی ہے، یہ مسورات کے لیے ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ہے، اور آ رہے ہیں الحمدللہ ہمارا مرکز سلطان شاہ کے وہاں کے امام، خطیب، مدرسے کے محتمم اور بہت بڑی جنہوں نے قربانیاں دی ہے اور کئی اور اندرون بیرون سب اللہ کے راستے میں جنہوں نے وقت لگایا، بڑی ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے، تاثیر ہے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لوگ سننے کے لیے مرکزوں میں پہنچ رہے ہیں۔ بھئی ہمارے گھر تک خود کنواں آ رہا ہے، یہ ہماری بدبختی ہو جائے گی کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں، ہم اس میں لگے رہیں، یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، یہ اخلاق کے اعتبار سے گراوٹی بات ہے۔ اپنے کام کے 2 گھنٹے کے لیے آگے پیچھے کر لو، کوئی مشکل نہیں ہوگا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اللہ کے دین کے خاطر۔ وہ جو باتیں کہیں گے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو، وہ کوئی تقاضا پیش کرے اس پر عمل کرنے کو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق مرام۔ ایک بات ہو، دوسری بات مسلم پرسنل اللہ کی جانب سے اتوار کا دن یعنی 24 ہوتا نا، اتوار کا دن 24 تاریخ قدس صاحب عیدگاہ میں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک غالباً ایک جوڑ رکھا گیا ہے مسلم پرسنل اللہ کی طرف سے۔ مسورات کو رکھا گیا تھا پرسوں، جس میں اچھی تعداد میں مسورات پہنچی ہوئی تھی اور انہوں نے ارادہ کر کے بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ شریعت کو محفوظ رکھیں گے۔ قانون بنانے والا جس طرح قانون بنائے، ہم اپنے جان پیش کر کے اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، انہوں نے ارادہ کیا۔ اب مرد حضرات تمہاری ہماری باری ہے، ہمیں جو ہے بھگے چٹانا کی سرکار نہیں رہنا، من بلیڈا کی طرح نہیں رہنا، بلکہ جاؤ، آپ بھی جاؤ، ہم بھی جائیں، چلیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو بات پڑھیں گے ہمارے بڑے جو بات کہیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، جو لوگ سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔